آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ جھنڈے کی جو تاریخ ہے سیاسی والے سے بہت زبردست ہے. زیادہ گیس کا مسئلہ ہے، یہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے، قبرستان میں دیکھیں ہر گلیوں میں گندگی ہے، تو یہ مسائل وہ حل کر پائیں گے؟ مثلاً ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، ڈسپنسری کا مسئلہ ہے. دیکھیں وہ ہماری علاقے کی عزت ہے کے والے سے اور پی ٹی آئی کے والے سے ان کے ساتھ سر بڑی زیادتی ہوئی ہے، ناانصافی ہوئی ان کے ساتھ. السلام علیکم، میں نے اردو کے ساتھ آپ کا میزبان ساجد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اس وقت میں جھنڈا چیچی میں موجود ہوں اور میرے ساتھ ناصر بٹی صاحب موجود ہیں جو پہلے کنٹونمنٹ بورڈ کے آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ چکے ہیں. کیونکہ 2024 ہے اور الیکشن ہونے والے ہیں، تو ناصر صاحب کو میں نے خصوصی کہا تھا کہ ہم آپ کا انٹرویو کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ یہ الیکشن اس دفعہ نہیں لڑ رہے ہیں تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور خاص کر کے جو جھنڈے کے جو خاص کر کے مسائل ہیں تو ان کے لیے ہم آواز اٹھا رہے ہیں. السلام علیکم ناصر. وعلیکم السلام ساجد صاحب، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں، خیریت؟ سر بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا ہے. تو سب سے پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس دفعہ آپ نے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ سر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے علاقے کے اپنے بھائی ہیں، بہت قریبی، ان کے ساتھ علاقائی بھی تعلق ہے، سیاسی واسطہ بھی ہے. وہ یہ الیکشن آپ کو پتہ ہے اس میں جو اخراجات ہیں وہ تو میں افورڈ نہیں کر سکتا، تو اس وجہ سے میں نے کہا میں اپنے بھائیوں کو موقع دوں. ناصر صاحب، کیونکہ آپ یہیں کے جھنڈے کے ہی رہنے والے ہیں اور یہیں پہ عمر گزار دی ہے، پھر الیکشن بھی آپ لڑ رہے تھے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جھنڈے کے مسائل کیا ہیں جن کو حل کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے؟ اور آئندہ جو الیکشن ہوتا ہے تو اگر جو بھی کینڈیڈیٹ یہاں پہ کھڑے ہیں تو اگر ان میں سے کوئی جیتتا ہے تو اس کے لیے کیا پیغام ہے کہ وہ کیا مسائل ہیں جو اس کو حل کرنے چاہیے؟ دیکھیں جھنڈے کی جو تاریخ ہے سیاسی والے سے بہت زبردست ہے، اور ماشاءاللہ ہمارے بہت سارے میرے بھائی جو ہیں جیت کے عوام کی اور علاقے کی خدمت کر چکے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میجر مسئلے ہیں وہ ابھی تک وہی ہیں. مثلاً ہاسپٹل کا مسئلہ ہے، ڈسپنسری کا مسئلہ ہے، گراؤنڈ یہاں پہ بالکل ہی نہیں ہے، اب تو جگہ ہی نہیں بچی، گراؤنڈ کیا بنے گا. تو مین چیز قبرستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے، قبرستان کے لیے جگہ نہیں ہے. تو یہ ایسے ایشو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی میرا بھائی سامنے آئے اور میں اس کے ساتھ مل کے کم از کم گلیوں اور نالیوں کی سیاست سے تھوڑا سا آگے جائیں اور جو میجر مسئلے ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں. اس دفعہ الیکشن میں آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ بڑا دلچسپ سوال آپ نے پوچھا ہے. تو میں اس حوالے سے ہمارے علاقے کے بہت ہی معزز اور نفیس انسان ہیں، ایک ریسپیکٹیبل فیملی سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا اور میرا جو ہے نا سیاسی حوالے سے میں ان کو تقریباً 19 سال سے ووٹ اور سپورٹ کر رہا ہوں. اور وہ ہیں جی جناب میرے محترم بھائی چودھری محمد عدنان صاحب، جو آپ جانتے ہی ہیں، بڑی راولپنڈی کی مشہور شخصیت ہیں اور آلریڈی کوآرڈینیٹر رہ چکے ہیں، سابقہ ایم پی اے رہ چکے ہیں اور اس کے علاوہ پارلیمانی سیکرٹری بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ. اور ان کو جی سپورٹ کرنے کا ارادہ، اور ووٹ بھی اور سپورٹ بھی. چودھری عدنان صاحب کیونکہ پہلے پی ٹی آئی میں تھے تو اس دفعہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ رہے ہیں، تو کیا وجہ ہوئی پی ٹی آئی چھوڑ دی؟ اور اس ٹائم جب کنٹونمنٹ یہ ایم پی اے پچھلی دفعہ رہ چکے ہیں تو جھنڈے کے بہت سارے لوگ ان سے شکوے شکایت کرتے نظر آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب وہ ایم پی اے تھے تو انہوں نے کچھ کام شام کروایا تھا، اور پی ٹی آئی چھوڑنے کی کیا وجہ بنی؟ سب سے پہلے میں ان کے جو کام اور علاقے کی خدمات کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں کہ چوئی صاحب جب کوآرڈینیٹر تھے، اس کے وہ ایم پی اے نہیں بنے تھے، الیکشن ہار چکے تھے، انہوں نے کوآرڈینیٹر کی حیثیت سے بہت زبردست کام کیے ہیں اور ان کے کریڈٹ پہ بہت سارے کام ہیں. انہوں نے اپنا پمفلٹ بھی ایشو کیا ہے جس میں مختلف قسم کے فلٹر پلانٹس ہیں اور ڈگری کالج ہے اور بہت زبردست قسم کے روڈ بنوائے ہیں. انہوں نے بہت اچھے کام کیے ہیں. اور میں جہاں تک ذاتی طور پہ چوئی صاحب کو جانتا ہوں، اگر 100% میں سے میری 99% اگر ملاقات ہوئی ہے تو وہ علاقے کے بارے میں ہوئی ہے اور بڑا درد رکھتے ہیں. وہ علاقے کے بارے میں، ان کے کاموں کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں. اور جو آپ بات کر رہے ہیں پچھلی دفعہ جو ایم پی اے رہے ہیں، تو ایم پی اے جب وہ بنے تو ان کی بھی بھرپور کوشش کاموں کے لیے ہوئی ہیں. سوئی گیس کے بارے میں انہوں نے بڑی سٹرگل کی ہے، کوشش کی ہے، پریکٹیکل کام کیا ہے. لیکن ان کی ڈیوٹی جو اتنی سخت قسم کی لگ گئی تھی
کہ وہ اتنا مصروف اور بیزی ہو گئے تھے, ان کو بہت سارے عہدے بھی مل گئے تھے ماشاءاللہ, تو اس وجہ سے وہ انفٹ بھی ہو گئے, بیمار ہو گئے تھے, میں ان کو جانتا ہوں. اور اس کے بعد جو ہے پھر سلسلہ چلتا رہا, کاموں کا بھی سلسلہ چلتا رہا. اور جو لوگ شکوے کرتے ہیں وہ اصل میں ان کی زیادہ تر پنڈی سے باہر ڈیوٹی لگی ہوئی تھی, وہ پرفارم کر رہے تھے وہاں پہ, تو اس وجہ سے ذرا ملاقات کرنے کا جو ہے نا مسئلہ تھا. باقی وہ ان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر کاموں میں حصہ لوں, ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لوں. اور جو سیکنڈ آپ نے سوال کیا ہے کہ جو ٹکٹ کے والے سے اور پی ٹی آئی کے والے سے ان کے ساتھ سر بڑی زیادتی ہوئی ہے, ناانصافی ہوئی ان کے ساتھ. دیکھیں وہ ہماری علاقے کی عزت ہے, ان کو بڑے باعزت طریقے سے خود پارٹی چیئرمین نے ٹکٹ دیا, ہمیں بڑی خوشی ہوئی, ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات تھی. لیکن کچھ سیاسی عناصر ہیں جس میں میرا خیال ہے شیخ رشید کا بھی ہاتھ ہے, اور انہوں نے جا کے ایک بالکل ہی جس بندے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, پہلے بھی ایم پی اے رہا ہے, بالکل ہی تھرڈ کلاس قسم کا, عارف عباسی, اس کو دوبارہ ٹکٹ دلوایا. اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا جو بھی ہے مسئلے مسائل بھی چلتے رہے ہیں, اور ان سے ٹکٹ لیا گیا. اور میں خود پھر مطلب ہم سب نے میٹنگ بلائی چوئی صاحب کے پاس, اور ہم نے کہا جی آپ بالکل آزاد حیثیت سے لڑیں, آپ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام وسائل دیے ہیں, ہم بھرپور طریقے سے آپ کو ووٹ اور سپورٹ کریں گے. اور آپ کو ایک دفعہ پھر یہ علاقے کی انسلٹ ہوئی ہے جی, ان سے اس طریقے سے ٹکٹ لے کے دے کے واپس کرنا, تو ہم انشاءاللہ اس وقت بھی پہلے بھی چوئی عدنان صاحب کے ساتھ تھے اور رہے ہیں, اور انشاءاللہ رہیں گے. ناصر بھٹی صاحب, کیونکہ آپ چودھری عدنان صاحب کا ساتھ دے رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں, بھرپور سپورٹ کر رہے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ اگر وہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے الیکشن لڑ کے جیت جاتے ہیں تو وہ بہتر پرفارم کر پائیں گے؟ اور یہ جو خاص کر کے جو گیس کا مسئلہ ہے, بہت زیادہ گیس کا مسئلہ ہے, یہاں پہ گندگی بہت زیادہ ہے, قبرستان میں دیکھیں ہر گلیوں میں گندگی ہے, تو یہ مسئلے مسائل وہ حل کر پائیں گے؟ انشاءاللہ جی پوری امید ہے. دیکھیں الیکشن کا رزلٹ تو جو بھی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے حالات کیسے چل رہے ہیں, لیکن میں نے آپ کو بھی پہلے بھی بتایا کہ وہ نیت کی بات ہوتی ہے نا, کہ کام کرنے کی نیت ہو تو سارے مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں. اور انشاءاللہ میں پہلے بھی چوئی صاحب کی ٹیم میں شامل تھا, اب تو ایکٹیو طور پہ شامل ہو کے کوشش کریں گے کہ ہم جتنے بھی مسائل حل کر سکے تو چوئی صاحب کے ساتھ مل کے انشاءاللہ بہتر پرفارم کریں گے جی. بہت شکریہ ناصر بھٹی صاحب, آپ نے ٹائم دیا. یہ ناصر بھٹی صاحب تھے جو جنڈا چیچی کی پہچان ہے, تو کافی خدمات ہیں یہاں پر جنڈا چیچی کی ان کی, اور چودھری عدنان صاحب بھی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو امید یہ رکھتے ہیں کہ کافی زیادہ بہتر پرفارم کریں گے پچھلی دفعہ ایم پی اے بننے سے اس دفعہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان ساجد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.